السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارتی وفد نے جنازے سے روکنے کی کوشش کی، اسپیکر ایاز صادق کا انکشاف۔ انہوں نے بتایا بھارتی ہائی کمشنر نے بس سے اترنے سے روکا، کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں غصے میں آ گیا، زبردستی نیچے اترا۔ بھارتی وفد منصوبہ بندی کے تحت آیا تھا۔ دنیا بھر میں یوم خود ارادیت کشمیر منایا جا رہا ہے۔ صدر و وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی برادری بھارت کو حق خود ارادیت دینے پر آمادہ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آزادی کشمیریوں کا حق ہے۔ وشال ملک کہتی ہے ایشیا بارود کے ڈھیر پر ہے۔ تحفظ آئین کی عوامی رابطہ مہم، رہنما اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے راستے لاہور روانہ ہوں گے۔ گجرات گجرانوالہ شاہدرہ اور لاہور میں استقبالیہ کیمپ کی تیاری، شرکا پنجاب اسمبلی کا بھی دورہ کریں گے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خودکشی کی کوشش، فارمیسی کی طالبہ نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ فاطمہ کا جبڑا اور ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر، ٹانگیں ٹوٹ گئی، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ بہن نے بتایا معلوم نہیں یہ اقدام کیوں کیا، کل رات فون پر خوشگوار انداز میں بات کی تھی۔ روباڑو میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کچل دیے، بچوں اور خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ خاتون سربجیت کور کو بھارت واپس بھیج دیا گیا، وکیل نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ لاہور میں پاکستانی ناصر سے شادی کر لی تھی، سکھ یاتریوں کے ساتھ بھارت سے آئی تھی۔ اور ملکہ کوثر مری میں غیر متوقع ہلکی برف باری، سیاحوں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ حسین موسم میں ہلا گلا، برف سے اٹکھیلیاں اور سیلفیاں، لمحات یادگار بنا لیے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، خنجراب پاس سال بھر کھلا رکھنے پر اتفاق، سی پیک پر تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے حل پر زور، پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی حمایت کی۔ بانی کی بہن علیمہ خان کی بریت کی درخواست مسترد، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، پی ٹی آئی چیف ویپ کی درخواست، اسپیکر ایاز صادق نے غور کی یقین دہانی کرا دی۔ عامر ڈوگر نے سابق اپوزیشن لیڈر سے متعلق عدالتی دستاویزات حوالے کیے۔ پاک میں فیض حمید کے بھائی نجف حمید پر مقدمہ درج، ایک شہری کی اراضی دوسرے کو منتقل کی، سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا۔ مقدمے میں سابق ریونیو آفیسر اور ایک سہولت کار بھی نامزد، کیس ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں درج کیا گیا۔ لاہور سے 1.5 سال کا امیر حسین اغوا 10 دن بعد بھی بازیاب نہ ہو سکا، والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل کر دی۔ کمسن امیر گھر سے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ کراچی سول اسپتال میں خاتون نے 3 ماہ کا بچہ اغوا کر لیا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ والدہ نے بتایا ملزمہ نے بچے کا علاج کرانے کا کہا تھا، طبی امداد کے بعد بچہ لے کر فرار ہو گئی۔ واقعہ 25 دسمبر کو پیش آیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں ڈاکوں سے چوک ہو گئی، غلط گھر پر انٹری، شادی کا سامان پوچھا، گرفتار ڈاکو کا بیان سامنے آ گیا۔ بفر زون میں مقابلے کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے، واقعے کے 4 مقدمات درج کیے گئے۔ کورٹ کراچی نے ملزم ارمغان کی درخواست ضمانت منظور کر دی، 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ غیر قانونی کال سینٹر کیس کی سماعت ہوئی، ملزم کے خلاف NCCI میں مقدمہ درج ہے۔ کراچی لانڈی میں کومل کو ڈاکوؤں کی گولی لگی، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ واقعہ پولیس مقابلے کے دوران پیش آیا، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it, but unfortunately the cartels are very strong in it. امن کا راہ گلاپا اور جنگ کا سور پھونک دیا، صدر ٹرمپ نے کولمبیا، کیوبا، میکسیکو اور گرین لینڈ کو دھمکیاں دے ڈالی۔ کہا کولمبیا کا بیمار آدمی زیادہ دیر حکومت نہیں کر پائے گا، ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ میکسیکو اپنا نظام درست کرے ورنہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوبا تباہی کے دہانے پر ہے، وینزویلا پر دوسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ Very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States.
صدر ٹرمپ نے ایران کو دوبارہ دھمکی دے دی. کہتے ہیں مظاہروں پر ہماری نظر ہے, لوگوں کا قتل ہوا تو سخت جواب دیں گے. بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. روس سے تیل خریدنے پر غصے کا اظہار کیا. کہا ہم سے تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا دیں گے. وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو آج مینہٹن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. نائب صدر ڈیلسی روڈریگز عبوری صدر بن گئی. فوج کا صدر اور اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ. کہا امریکہ نے انہیں اغوا کیا. وینزویلا میں امریکی کارروائی کے دوران کیوبا کے 32 شہری ہلاک ہوئے. سلامتی کونسل آج وینزویلا کی صورتحال پر غور کرے گی. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں یہ عالمی قانون کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا قبضہ نہیں کیا, چاہتے ہیں یہ ملک منشیات اسمگلنگ کی جنت نہ رہے. وینزویلا سے متعلق پاکستان کا اظہار تشویش. امریکی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. وائٹ ہاؤس, نیو یارک, بروکلین اور اٹلی میں مظاہرے. مادورو کو رہا کیا جائے. چین, روس, ترکیہ, کولمبیا, کیوبا, ایران اور ملیشیا کا مطالبہ. ٹرمپ کی دھمکی پر مودی چوکڑی بھول گئے. امریکی سینیٹر نے بتایا کہ بھارتی سفیر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ روس سے تیل کی خریداری کم کر دی. ٹیرف میں 25% تک رعایت دلوائی. جنوبی لبنان میں کار پر اسرائیلی ڈرون حملہ. 2 افراد جاں بحق. جنگ بندی کے بعد 300 شہادتیں ہو چکی ہیں. غزہ پر بھی اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں. کیمپوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا فروغ 3 سال کا منصوبہ پیش کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آسان شرائط پر قرض فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. اجلاس میں کہا برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,83,000 کا سنگ میل عبور کر لیا. کاروبار کے دوران 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. تولہ سونا 9,200 روپے مہنگا ہو گیا. قیمت 4,64,762 روپے تک جا پہنچی. 10 گرام پر 7,888 روپے اضافہ 3,98,458 کا ہو گیا. بنگلہ دیش حکومت کا مودی سرکار کو کرارا جواب. انڈین پریمیئر لیگ کے ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی. پابندی غیر معینہ مدت تک ہوگی. بھارت نے بنگلہ دیش کے کرکٹر کو IPL سے نکال دیا تھا. 20 اسکواڈ کا دوسرا گروپ لاہور سے کولمبو روانہ ہو گیا. کپتان سلمان آغا, محمد نواز اور صاحبزادہ فرحان شامل. پاک شری لنکا کی 3 میچز پر مشتمل سیریز دمبولا میں کھیلی جائے گی. سعودی عرب کے صحرا میں رفتار کی جنگ. ڈکار ریلی میں بیلجیم کے ڈیموائس نے برتری حاصل کر لی. سعودیہ کے الراجی کو وے پوائنٹ مس کرنے اور زیادہ رفتار پر جرمانہ کیا گیا. موٹر سائیکل کیٹیگری میں اسپین کے ایڈگر کانیٹ نے برتری برقرار رکھی. پینسلوینیا میں ٹیڈی بیئرز کی برسات. ہرشی بیئرز کے تماشائیوں نے امریکن ہاک لیگ کے دوران بیئرز پھینکے. 81,796 کھلونے خیراتی اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے. آسٹریلیا میں ٹینس یونائٹڈ کپ کے مقابلے چیکیا نے ناروے کو کلین سویپ کر دیا. گروپ ڈی میں مین سنگلز, ویمن سنگلز اور مکس ڈبلز میں بھی کامیابی حاصل کی. پشاور میں پہلا فری سٹائل پولو کا میلہ گلگت بلتستان نے جیت لیا. فائنل میں روایتی حریف چترال کو شکست دی. نیزہ بازی اور فری فال جمپ کا مظاہرہ. پشاور میں پہلا فری سٹائل پولو کا میلہ موسیقی کے ساتھ چترالی رقص نے لمحات یادگار بنا دیے. ہوم ٹی وی نیوز.